أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ نکاح سے متعلق تھی. کس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، کس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، کتنی بیویاں آدمی کر سکتا ہے، یہ ساری باتیں اوپر کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ان آیات میں اللہ رب العزت اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اہل اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہیں، کتنی عنایتیں ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتے یہ ہے کہ تمہارے سامنے واضح کر دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تم کو چلائے ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے نیک لوگ گزرے ہیں، ویتوب علیکم، اور تمہاری توبہ کو اللہ قبول کرے. اللہ یہ چاہتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے. دنیا کا کوئی کام التب نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. بہت سارے فلاسفہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی، اٹکل سے آ گئی. نہیں، اللہ کے ارادے سے آئی. اور اس آیت میں اللہ کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں؟ ایک بات تو مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالی آیتوں کو اتارنا اس لیے چاہتا ہے تاکہ تمہارے سامنے واضح کر دے. اور ایک صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے تمہارے دین کو واضح کرنا چاہتے ہیں. اس لیے دیکھو میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آدمی کو ازدواجی زندگی کیسے، فیملی لائف کیسے گزارنی چاہیے، یہ بھی آپ کو ملے گا قرآن میں. آپ سوچئے کس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں کر سکتے، یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے دین کو واضح کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں اس لیے اتارتے ہیں تاکہ تمہارا دین تمہارے سامنے کھل کے آ جائے. اور دوسرا کیا چاہتے ہیں؟ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، دوسرا ارادہ اللہ کا یہ ہے کہ تم کو ان لوگوں کے راستے پر چلائے جو تم سے پہلے گزر گئے. یعنی
اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے حلال کیا ہے، عورتوں میں سے جو چیزیں حرام کی ہے اوپر کی آیات میں، یہ سب اگلی شریعتوں میں بھی تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہی اوپر نازل ہوا ہے کہ تم اس کے ساتھ حلال نکاح کر سکتے ہو، اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ صرف اس شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں ہی نہیں، اگلی شریعتوں میں بھی ایسا تھا کہ کس کے ساتھ نکاح کر سکتے، کس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کا راستہ بتلانا چاہتے ہیں جو تم سے پہلے گزر گئے، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگلے انبیاء کرام کی جو شریعتیں تھی اس میں اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس میں فرق تو ہوگا، لیکن مصلحت اللہ کی ہے، مصلحت اللہ کی وہی ہوگی۔ بھئی اگلی شریعتوں میں جو احکام تھے اس کی مصلحت الگ تھی، اس شریعت کے اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ بغیر مصلحت کے، بغیر حکمت کے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں احکام مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مصلحت تو ایک ہی ہوگی۔ مصلحت یعنی وزڈم، حکمت۔ ہاں اللہ کی حکمت اگلی شریعتوں کے بیان کرنے میں، اس شریعت کے بیان کرنے میں وہ ایک ہوگی، حکم الگ ہو سکتا ہے۔ بھائی آدم علیہ السلام کی یہاں بھائی بہن کی شادی جائز تھی جائز، کیوں بھائی؟ نسل کو بڑھانا تھا اللہ تعالیٰ۔ اور اگلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، رسپیکٹ کا سجدہ جائز تھا، اس شریعت میں حرام ہے۔ ہم کسی کو ایسے تو سلام ایسے بھی نہیں کر سکتے، السلام علیکم جیسے لکھنوی سلام جس کو کہتے ہیں، یہ سر کسی کے سامنے جھکا نہیں سکتے، سلام ہوگی تو ایسے ہی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی تم کو بتلانا چاہتے ہیں ان لوگوں کا طریقہ جو تم سے پہلے گزرے، اہل حق کا جو راستہ تھا وہ تم کو بتائیں گے تاکہ باطل راستے سے تم لوگ بچ سکو۔ اس لیے اللہ تعالی بتائے گا اگلے لوگوں کے راستے کو، اگلے نبیوں کے طریقے کو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، توبہ کے اصلی معنی تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاوے، پہلے جو ہوا ہے گناہ اس کے اوپر شرماوے، پچھتاوے کہ میں نے غلط کیا تھا۔ آج میرے بھائیوں آدمی کو پچھتاوا نہیں ہوتا گناہ کے اوپر، بعض دفعہ آدمی گناہ تو چھوڑ دیتا ہے لیکن پچھلے جو کیا اس کے اوپر افسوس نہیں کرتا کہ میں نے غلط کیا تھا۔ اس لیے جب کبھی اپنا پچھلا گناہ یاد آوے تو استغفار کرو کہ میں نے غلط کیا تھا، میں واقعتاً رانگ تھا، اور آئندہ اس کی طرف نہ جانے کا پکا ارادہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تمہاری طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تھوڑی توبہ کرے گا، کیونکہ بندہ گناہ کرتا ہے، بندے کو آئندہ نہیں کرنا ہے، بندے کو پچھتانے کا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ کا جو لفظ استعمال کیا اس میں ایک معنی تو توبہ قبول کرنے کا ہے، وہ توبہ والا معنی نہیں مراد ہوگا بلکہ مغفرت کا معنی ہوگا۔ مغفرت کہ اللہ تم کو تمہاری مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ توبہ کا لفظ مغفرت کے لیے اس لیے آیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے، تو عربی زبان میں سبب بول کر مسبب مراد لیا جاتا ہے کہ توبہ کے ذریعے اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم توبہ کرو اور وہ تمہیں معاف کرے۔ اور ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تم کو یہ بتلانا چاہتا ہے ایسے اعمال کہ جس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور تیسرا مطلب علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو توبہ پر ابھارنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب آدمی توبہ کرے گا، توبہ کی طرف جائے گا، توبہ کی توفیق ہوگی، اللہ توبہ قبول کرے گا۔ خیر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی احکام ہم تمہیں بتلا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارا نفع ہے اس کے اندر۔ یرید اللہ لیبین لکم،
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے تمہارے فائدے کے لیے تمہارے دین کو واضح کر دے. دیکھو یہ دین واضح ہے. اسلام میں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یوں کہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان کے پاس ان کے ایشوز کا کوئی سولوشن نہیں ہے. بہت سارے ایشوز ہیں. اسلام میں کوئی بات ایسی نہیں جس میں یہ کہے کوئی کہ نہیں اس کا کوئی جواب نہیں. الحمدللہ قرآن حدیث بھرا ہوا ہے, فقہ بھرا ہوا ہے. آپ لائے کوئی مسئلہ پوچھو تو صحیح علماء سے. آج ہم لوگ پوچھتے کہاں ہیں؟ ہم نہیں پوچھتے. پوچھیں گے تو جواب ملے گا, نہیں پوچھیں گے تب بھی پکڑ ہوگی ہماری کہ ہم نے پوچھا نہیں تھا. کیوں نہیں پوچھا تھا؟ ہم نے تو بھیجے تھے علماء, ہم نے قرآن اور حدیث بھیجا تھا. واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ علم والے ہیں, جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی لیے تو اس نے احکام کو مشروع کیا ہے کہ ان احکام کے اوپر چلو, اور کون چلتا ہے وہ بھی جانتا ہے. اگلی امتوں میں سے کون ہدایت پر تھا وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور اللہ کو پتا ہے کہ کس چیز کے حکم میں میرے بندے کا نفع ہے اور کس چیز میں میرے بندے کا نقصان ہے. اس لیے اللہ نے ایسی ہی باتوں کا بیان کیا جو بندے کا نفع تھا, اور وہ بھی بتلا دیا جس میں نقصان تھا تاکہ بندے بچے. نفع نقصان اللہ نے دونوں بتائے. ارے بھائی ایک آدمی دنیا کے ایک کسی جگہ پہ کوئی پارک میں جاتا ہے تو پارک کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں ایسے ڈینجر جانور بھی ہے, ذرا بچ کے رہنا ہے. اور پھر فائدے کی چیز بھی لکھی ہوتی ہے. صرف فائدہ ہی فائدہ ہو, نقصان نہ ہو تو کبھی خطرہ ہو سکتا ہے جان کا. اللہ نے یہ دنیا بنائی, اس دنیا میں حضرت انسان کو رہنا ہے, اپنی زندگی گزارنا ہے, آخرت بنانا ہے. تو وہ کیا کرے گا تو اس کو نفع ہوگا, کیا کرے گا تو نقصان ہوگا. اس لیے اللہ نے دونوں چیزوں کو بیان کیا. آج تاجر کیا ہوتا ہے, تجارت میں صرف نفع دکھاتا ہے. آپ کو کوئی چیز بیچنے آئے گا مشین تو یہ بتائے گا کہ اس میں یہ نفع ہے, تو بھائی نقصان وہ نہیں بتائے گا کہ نقصان اس میں کچھ ہے کہ نہیں. ایک دفعہ نیوزی لینڈ کے اندر وہ مسجد مصطفیٰ کے اندر ملیشیا کے بینک والے آئے تھے. بینک والوں نے بتایا کہ ہمارے بینک کے ساتھ تم جڑو گے تو یہ فائدہ. بمبئی کے ایک صاحب تھے, عتیق صاحب, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ سب نفع تو آپ نے بتا دی, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. چپ ہو گئے. کہا میں اب تمہیں نقصان بتاتا ہوں کہ کیا کیا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ نے نفع اور نقصان سب واضح کر دیا ہے. وہ علم والے, اور ساتھ میں فرمایا کہ حکمت والے بھی ہیں. اس کا کوئی بھی کام, اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. واقعتاً یہ بات الگ ہے, ہم لوگ انسان ہیں, ہم لوگ بعد میں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے, اور ہم لوگ ٹھوکر کھانے کے بعد جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی یہ حکمت ہوگی ہے. اسی لیے انسان بے صبرا ہو جاتا ہے. بے صبری ہم سے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس کا انجام معلوم نہیں, اس کا اینڈ معلوم نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ بے صبری کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس کے بعد میں کیا ہونے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں, اور اسی لیے حکمت کی وجہ سے اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے. ابھی بھی تو توبہ کی بات آئی تھی, یہاں دوبارہ. تو بعضوں نے کہا کہ یہ تاکید کے لیے لائے ہیں, پہلی بات کو ذرا مضبوط کرنے کے لیے لائے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر جو بیان کیا تھا کہ ہم تمہارے سامنے شریعت کو اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ دین تمہارے سامنے واضح ہو جائے اور تم کو اگلے لوگوں کے راستے پر چلائے اور اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے. تو وہ اوپر کے ریزن بتلایا تھا, وہ یتوب علیکم. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر بیان کیا واللہ یرید ان یتوب علیکم. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا چاہتے ہے. اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر, تو اس سے کیا ضد تھی, تو بھی کسی قابل ہوتا. اس کے الطاف تو عام ہے اللہ کے. ہے کوئی مانگنے والا؟ ہم ہی متوجہ نہ ہو خدا کی طرف, یہ ہماری کمی ہے. ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو,
مانگ کے تو دیکھو کیسے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. اٹھو صبح میں اللہ کے سامنے گر گراؤ, سب کی مانگیں پوری کرتا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, اور وہ لوگ جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ بہت ہی زیادہ مائل ہو جاؤ, بہت ہی زیادہ شریعت سے گھوم جاؤ. یہ ہے اہل شہوت تو یہی چاہتے ہیں. دنیا کے اندر جتنے بھی رونگ قسم کے لوگ ہوں گے وہ یہی چاہیں گے کہ لوگ رونگ ہو جائیں, ہے کہ نہیں بھائی؟ جتنے غلط کام کرنے والے ہوں گے وہ یہی چاہیں گے. نہیں, ایک آدمی ہے فار ایگزامپل شراب بیچنے والا, شراب پینے والا, وہ چاہے گا کہ میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہو جاوے, ہیں وہ یہی چاہیں گے. اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی میں توبہ قبول کروں, اور جو شہوت کا اتباع کرنے والے, شہوت کے پیچھے چلنے والے ہیں, وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم پورے بہت زیادہ مائل ہو جاؤ ادھر. اس آیت کریمہ کا کے اندر اہل شہوت سے کون مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت حضرت مجاہد نے نقل کی کہ وہ اس سے مراد زنا کرنے والے ہیں. زنا کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ تم ادھر مائل ہو جاؤ, بہت ہی زیادہ شریعت سے گم جاؤ, شہوت کی طرف مائل ہو جاؤ پورے کے پورے. یہ زنا کرنے والے چاہتے ہیں. ابن جریر نے حضرت سدی سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے. یہود اور نصارہ, یہود و نصارہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم لوگ ان کے پھندے میں پھنس جاؤ. یہ جو کچھ بھی واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, ان میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہے کہ آپ جاؤ اندر اور جاؤ اور جاؤ اور جاؤ, اور اپنے ایمان کو بیچ دو, اپنے آپ کو ضائع کر دو. یہ یہود و نصارہ کا مشن ہے کہ اہل اسلام کو کسی بھی طرح سے ان کو جو روحانیت ہے, ایمان ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. معاملہ کیا تھا اس کا شان نزول لکھتے ہوئے علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ یہود خاص طور پر یہ کہتے تھے کہ بہن تورات میں حلال لکھی ہے. باپ شریک جو بہن ہوتی ہے نا, باپ ایک ہو ماں الگ ہو. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ان کی تورات میں یہ لکھا ہے کہ باپ شریک بہن حلال ہے. اور کیا کہتے تھے کہ وہ, اور مجوس یہ کہتے تھے کہ باپ کی بہن ہے وہ حلال ہے. ایک ہے باپ شریک بہن اور ایک ہے باپ کی بہن, اس لیے کہ باپ شریک جو بہن ہوتی ہے اس کو تو ایک رحم میں رہے نہیں ہے. باپ شریک بہن جانتے ہو, جس لڑکا اور لڑکی میں باپ ایک ہو ماں الگ ہو. ماں الگ ہوگا تو جو بچہ دانی ہے اس میں دونوں ایک جگہ نہیں رہے ہوں گے, تو کہا کہ اس لیے جائز ہے. یہ یہود اور اسی طرح سے مجوس ان کا کہنا تھا. اور اسی طرح سے بھتیجی اور بھانجی, اس کو بھی وہ لوگ کہتے تھے کہ جائز ہونا چاہیے نکاح کرنا. جیسے تم لوگ پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو, خالہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو, تو پھر حلال ہونا چاہیے. یہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ ایمان والوں کو اس طرح سے ہم لوگ گمراہ کر دیں. تو کہتے تھے کہ جب تم پھوپھی کی لڑکی کو جائز کہتے ہو, خالہ کی لڑکی کو جائز کہتے ہو, تو خالہ کو کیوں ناجائز کہتے ہو, پھوپھی کو کیوں ناجائز کہتے ہو؟ الٹا قیاس کر. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو شہوت کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم خوب مائل ہو جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے تخفیف کر دے, ہلکا کر دیں تم لوگوں کے اوپر. وخلق الانسان ضعیفا, اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب دیکھیے اللہ کیا ہلکا کرنا چاہتے ہیں. تخفیف کا کیا مطلب؟
کا اوپر جو باندی کے نکاح کو جائز قرار دیا ضرورت کے وقت، یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے تخفیف تھی. اور ایک آدمی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، تو کہا ٹھیک ہے باندی سے کر لے. یہ اللہ نے ہلکا کر دیا معاملہ. اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے کہ نہیں، شریعت کا ہر حکم، شریعت کا ہر حکم واقعتاً اس کے اندر آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولت کی ہے، ہم پر احسان کیا ہے. ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے احکام کو فرض کیا ہے اس کو بوجھل نہیں کیا، بھاری بھرکم نہیں رکھا. بنی اسرائیل کے اندر تو بہت بھاری تھا. اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کے گھر کے باہر دیوار پہ لکھا جاتا کہ اس نے رات کو یہ گڑبڑ کی تھی اور اس کی سزا یہ ہے. اگر اس شریعت میں ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ نے احسان فرمایا. بہت سارے احکام. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتے ہیں، سختی کرنا نہیں چاہتے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. دین میں آسانی ہے. وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، تکلیف ہے، اچھا تیمم کر لو. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کہا لیٹ کے پڑھ لو، لیکن پڑھ لو. آپ سوچیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہو. روزہ نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ کا بیماری ہے. کیسی بیماری؟ کہا رکھوں گا مر جاؤں گا. کہا کہ ٹھیک ہے فدیہ دے دینا. یہ شریعت میں آسانی رکھی ہے. ہر جگہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے مزاج کے مطابق احکام نازل فرمائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا. سمجھے؟ ایک آدمی غریب ہے، کہا حج کرنا پڑے گا. ارے بھائی نہیں، اس پہ کوئی فرض نہیں ہے حج. ایک آدمی غریب ہے، زکات نکالو. بھائی کیسے نکالو؟ میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں ہی مستحق ہوں. کہا بھائی اس کو دو. شکر کرو اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمائے. میرے بھائیو، کبھی کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچا کرو کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، یہ اسلام ہمیں نہ ملا ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ ہم کہاں ہوتے؟ خدا کی قسم یہ ہندو بھی جانتے ہیں کہ ہم جس دھرم کے اوپر ہے غلط ہے، لیکن اب کہاں جاوے؟ رشتہ داروں کو چھوڑ کے کون ہمیں ایکسیپٹ کرے گا؟ سچ کہتا ہوں وہ پریشان ہے. ان کے سر پہ آج کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتے ہیں. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر 4 چیزوں کا ارادہ کر کے احسان کیا ہے. ایک، شریعت کو واضح کرنا، صراط مستقیم، ایسا راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اوپن کیا ہے. یہ یرید اللہ لیبین لکم. دوسرا، ہدایت، ویہدیکم، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دینا چاہتا ہے ایسے راستے کی کہ جو اللہ تک پہنچا دے تم کو. تیسرا، توبہ قبول کرنے کا، ایسا راستہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اور چوتھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر آسانی کر دی ہے. آسانی، معونت کی، معونت کے معنی اللہ نے مدد بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہلکا بھی کیا. دیکھو انبیاء کرام کے بارے میں کبھی کسی کی شان کے خلاف تو نہیں بولنا ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب بات بیان کی تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی قوم سے؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا، وہ مجھے راستہ بتائے گا. ابراہیم علیہ السلام خود بتا رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو وجاء کا لفظ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئی. اللہ خود لے گیا، معراج کا واقعہ.
تو یہ نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کی ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی اور ہلکا بھی کر دیا، بوجھ بھی نہیں رکھا. خود اللہ فرماتے کہ لے گیا اللہ تعالیٰ. خیر یہ مضامین بہت گہرے ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اور نبی کے صدقے میں اس امت کو بہت اونچا مقام دیا ہے. تو یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. کیسا؟ انسان کمزور پیدا کیا گیا. کیسا کمزور پیدا کیا گیا؟ کس چیز میں کمزور ہے انسان؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ انسان ایسا کمزور ہے کہ اپنی خواہشات کے خلاف نہیں چل پاتا، اپنے ڈیزائر کے خلاف کرنے سے عاجز ہے، اور اپنے اندر جو چیزیں آ رہی ہے اس کا مقابلہ کرنے سے وہ عاجز ہے. دوسری بات یہ کہ آدمی اپنی خواہشات کے اتباع سے صبر نہیں کر پاتا، اپنے اعضاء کو اللہ کی بندگی کی مشقت کے اٹھانے میں برداشت نہیں کر پاتا. خلق الانسان ضعیفا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں سے صبر نہیں کر پاتا انسان، یعنی عورت کے بغیر رہ نہیں پاتا. ہاں یہ انسان کی کمزوری ہے، نہیں کمزوری ہے. ایک روایت نقل کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سننا. اگر کوئی عورت سنے تو یہ نہ کہے کہ مفتی نے کیا کہہ دیا ہم کو. لا خیر فی النساء، عورتوں میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ روایت ہے، عورتوں میں کوئی خیر نہیں. لیکن آگے دیکھیے، ولا صبر عنہن، لیکن ان کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا. یہ بھی تو خیر ہے. اب بتائیے، اللہ کے نبی فرما رہے، یہ خبر ہے، روایت ہے کہ عورتوں میں کوئی خیر نہیں لیکن ان کے بغیر رہا بھی نہیں جاتا. اور آگے حضور کیا فرماتے ہیں کہ یغلبن کریما ویغلبہن لئیم. کہا کہ یہ عورتیں شریف آدمی کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، جو بولا بھلا ڈھیلا ڈھالا آدمی ہو اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، اور جو کمینہ ہوتا ہے وہ ان پہ غالب آتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا. میں یہ پسند کروں گا کہ میں مغلوب رہوں، دبا ہوا رہوں، لیکن شریف رہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں غالب رہوں لیکن کمینہ رہوں. عورتوں کے ساتھ رہنا بھی میرے بھائیو، خدا کی قسم یہ بھی ایک گڑ ہے، یاد رکھ لینا. بہت مشکل کام ہے ان کے ساتھ ٹریکل کرنا. وہ آم کہے گی، آپ املی کہیں گے. ہاں ہوتا ہے. اس میدان میں قدم رکھنے سے پہلے آدمی کو بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے. عورتوں کے بغیر آدمی رہ بھی نہیں سکتا. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ انسان رائے کا کمزور ہے، یعنی اس کی جو ایڈوائز ہوتی ہے اس میں کمزوری ہوتی ہے. امام رازی نے لکھا کہ انسان کو اعضاء کے اعتبار سے کمزور جو کہا جاتا ہے اس کو بعض لوگوں نے منع کیا ہے. امام رازی نے یہ لکھا. حالانکہ حضرت حسن کے حوالے سے علامہ علوسی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد انسان پیدائشی کمزور ہے، تھوڑا سا بھی حادثہ اس کو پیش آ جاتا ہے تو اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعضوں نے کہا کہ اس کی رائے کمزور ہے، وہ حکمتوں کو اور اسرار الہیہ کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے نور ملے نہیں. بھائی آدمی پہ حالات آ جاتے ہیں، بھائی آدمی کیا ہوگا، کیا کریں گے، لیکن اللہ نے اگر دل کے اندر نور رکھا ہے تو کہے گا کہ خدا کی طرف سے وہی نکالے گا، اس کی کوئی حکمت ہوگی اس کے اندر. اور تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھائی کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عورت کے بغیر رہ نہیں سکتا. چنانچہ
بعض اللہ والوں کی باتیں دیکھیے، آپ لوگ سمجھے اس کو۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم سے مایوس ہو گیا۔ شیطان جب انسان سے مایوس ہو جاتا ہے، ایک آدمی کو بہکانا چاہتا ہے، ورغلاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے میں پھنسا دوں، وہ نہیں پھنستا تو کہاں جاتا ہے؟ وہ عورتوں کے راستے سے آتا ہے، عورتوں کے راستے سے، یا تو عورت بن کے آئے گا یا اس آدمی کو کسی عورت کے اندر پھنسا دے گا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 80 ایئرس کی ہو گئی ہے۔ کیا کہا؟ میری عمر 80 ایئرس کی ہو گئی، میری ایک آنکھ چلی گئی ہے، ایک آنکھ سے مجھے دکھتا نہیں، لیکن میں دوسری آنکھ سے دیکھ لیتا ہوں، سامنے دیکھتا ہوں دوسری آنکھ سے، اور مجھے سب سے زیادہ خطرہ اپنی ذات پر ہے تو عورتوں کے فتنوں کا خطرہ ہے۔ اور مفسر قرطبی نے لکھا کہ میں ایک آنکھ سے تو اندھا ہو گیا ہوں لیکن دوسری آنکھ سے دیکھتا ہوں، اور میرا ساتھی جو ہے وہ تو اندھا ہو گیا ہے اور بہرا ہو گیا ہے، لیکن مجھے عورتوں کے فتنے سے ڈر ہے۔ میرا ساتھی کا مطلب سمجھے؟ شرمگاہ۔ کہا کہ میرا ساتھی وہ تو اندھا ہو گیا اور بہرا ہو گیا، یعنی اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے عورتوں کے فتنے سے ڈر ہے۔ دیکھو 80 بہت بڑے محدث ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان ازنی و اسرق، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں زنا کروں یا چوری کروں۔ کسی نے کہا کہ تم تو بڈھے ہو گئے، اب کہاں چوری کرو گے، زنا کرو گے؟ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ابھی آپ ڈر ہے زنا کا، اپنے آپ کو زنا سے اور چوری سے ڈرتے ہو؟ کہا کہ بھئی کیا کروں، مجھے اپنی ذات کے اوپر خطرہ ہے، اس لیے کہ شیطان مرا نہیں، ابھی وہ زندہ ہے، شیطان زندہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں مجھے کہ میں لوگوں کے سہارے سے کھڑا ہوتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں، اور لوگ جب کھانا تھوڑا نرم کر کے دیتے ہیں تو میں کھاتا ہوں، حالانکہ میرا ساتھی تو مر چکا ہے ایک زمانے سے۔ دیکھو وہ لوگ الفاظ بھی اس طرح کے بولتے ہیں، میرا ساتھی ایک زمانے سے مر چکا ہے، یعنی کلومیٹر پورے ہو چکے ہیں، وائرنگ سب ڈھیلا ہو گیا ہے، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، میں اس سے خوش نہیں ہوں کہ میں کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملوں جو میرے لیے حلال نہیں ہے، جو عورت میرے لیے حلال نہیں ہے اس عورت کے ساتھ میں تنہائی میں ملوں، مجھے یہ خوش نہیں۔ حالانکہ میرے پاس اس کے مقابلے میں سورج جس کے اوپر طلوع ہوتا ہے وہ سب مل جائے، میں خوش نہیں اس بات سے کہ میں کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملوں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ مسئلہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، عورت کے ساتھ آدمی جب تنہائی میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرا دیتا ہے۔ یہ تو بات ہوئی خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب چاہے رائے کا کمزور ہو، باڈی کا بھی تو ہم کمزوری تو ہے نہیں، ایک چھوٹی سی لکڑی لگ جاتی ہے تو خون نکلنے لگتا ہے، آدمی چوٹ لگ جاتی ہے تو چلنے سے لنگڑا ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ تو کمزور پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ اپنی یہ نہیں دکھانی چاہیے طاقت اللہ کے مقابلے میں۔ بھئی ہم کمزور جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکیں؟ تھوڑا تو سوچو، دنیا کی آگ کی ایک چنگاری اگر لگ جاتی ہے تو ہم جل اٹھتے ہیں، جہنم کی آگ تو اللہ اکبر، اس آگ کو 7 مرتبہ دھویا گیا ہے تب جا کے یہ ہماری آگ بنی ہے جس کے ذریعے ہم پکاتے ہیں۔ وہ آگ جو جہنم کی ہے اس کو کئی دفعہ دھویا تب جا کے یہ آگ ہمارے لیے بنی ہے، قابل استعمال، ورنہ جہنم کی آگ کا کیا ٹھکانا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں
کہ دیکھو انسان کے اندر جو کمال ہے یہ کمزوری کمال کا سبب ہے، اس لیے کہ انسان ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا رہتا ہے، ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف جاتا رہتا ہے۔ جب جاتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ بندے کے اندر چینجنگ آتا رہے گا، اللہ کے اخلاق کو اختیار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو سکتا ہے۔ بھائی انسان کے اندر یہ کمزوری ہے، اسی لیے تو کیا ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر جانور کی صفت ہوتی ہے تو کھاتا ہے پیتا ہے ایسا کرتا ہے، کبھی فرشتے کی صفت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تسبیح کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ شیطان میں تو گناہ ہی گناہ ہے، فرشتوں میں نیکی ہی نیکی ہے، اور انسان میں دونوں ہے، دونوں چیزیں، نیکی بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ انسان میں دونوں چیزیں، فرشتے تو نیکی ہی کرتے رہیں گے، اور انسان اور شیطان وہ تو گناہ ہی گناہ، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ صرف جنت میں ہی جائیں گے۔ اور جنات و انسان ایسے ہیں کہ وہ جنت میں بھی جائیں گے، جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانور کی صفات بھی رکھی ہے اور فرشتوں کی صفت بھی رکھی ہے، تو یہ کمزوری ہے، اس لیے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، چینج ہوتا ہے تو کبھی جانور کی صفت تو کبھی فرشتے کی صفت، تو فرشتے کی صفت ہوگی تو اللہ کی تسبیح کرے گا، اللہ کی تقدیس بیان کرے گا۔ یہ ساری صلاحیتیں اس کے اندر کمزوری کی وجہ سے آئی، یہ علامہ حکی نے لکھی ہے یہ بات۔ خیر، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں آیت کا، کہ اے ایمان والو تم اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ بطور تجارت کے ہو، دونوں تمہاری آپس کی رضامندی سے۔ دیکھو بزنس بھی ہوگا تو کسی کو زبردستی بیچنے سے لینا ہی پڑے گا، آپ کو لاؤ نکالو $10، نہیں، ایسے تجارت نہیں ہوگی، سامنے والا بھی خوش ہونا چاہیے۔ تجارت کس کو کہتے ہیں؟ تجارت کس کو کہتے ہیں؟ بزنس تو انگلش لفظ ہے، مبادلۃ المال بالمال عن تراض، اس کو کہتے ہیں بے، مال کو مال کے بدلے میں دینا آپس کی رضامندی سے، اس کو کہتے ہیں تجارت۔ تو جب تک سامنے والا راضی نہ ہو، آپ نے زبردستی کسی کی کوئی چیز خرید لی تو تھوڑی خریدی گئی، بے مکرہ کہلائے گی، زبردستی نہیں، سامنے والا بھی راضی ہونا چاہیے۔ آپ کوئی چیز خریدنے گئے، کہا کہ نہیں میں تو $20 دوں گا، کہا نہیں یار $30 ہوتے ہیں، کہنے میں نہیں چلے گا، یہ سودا نہیں تمام ہوگا، اگر آپ لے کر چلے گئے تو آپ $10 کے حرام کے کھانے والے کہلائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال کیسے کھاؤ؟ باطل طریقے سے مت کھاؤ، ہاں آپس کی رضامندی سے تجارت کے طور پر کھا سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل بھی مت کرنا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم والا ہے۔ اس کے اوپر بڑی گفتگو ہے، انشاءاللہ آئندہ کریں گے، باطل طریقہ کیا ہے، اور کبھی کبھی آدمی اپنا مال بھی باطل طریقے سے کھاتا ہے، گناہوں میں استعمال کر کے اپنا مال بھی حرام طریقے سے۔ خیر انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد